وعلى آله وأصحابه المقاتلين بأرواحهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھی آپ کے پاک باقی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ راہ ہے نہ حاجت قدر کی ہے. بعد احمد و صلاة حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں مستقبل فرمانے والے قبلہ عالم اعلیٰ حضرت صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں مستقبل فرمانے والے قبلہ عالم قبلہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، اور معزز سامعین، اللہ کریم کے کرم اور اس کے قدر کے ساتھ زندگی کی انتہائی خوبصورت ساتھوں میں اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے. ہم اپنے آقا کریم رسول الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کرم کی خیرات لینے کے لیے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے سائل بن کر یہاں پہ حاضر ہیں. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار اعلیٰ وہ دربار ہے کہ جس دربار کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا قط فقال لا. آپ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے کسی سائل نے سوال کیا ہو فقال لا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں جب بھی جس بھی وقت جس بھی سائل نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے سوال کیا، سائل کی صدا زبان سے بعد میں نکلی، رسول اللہ نے عطا پہلے فرما دیا. حضور علیہ السلام کے در اقدس کی شان ہے کہ جب بھی جس بھی وقت جس بھی سائل نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا، آقا کریم علیہ السلام نے اس کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دیا. آج اس محفل پاک ایک بات میں آپ حضرات کی گوش گزار کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا، کیونکہ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ جب مدینہ پاک میں حاضری ہوتی ہے تو جب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انسان حاضر ہوتا ہے، غلام حاضر ہوتا ہے، تو جب دعا کرنے کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کرو. اور یہ بحث ہر جگہ پہ ہر ملک میں بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جاؤ تو بیت اللہ کی طرف منہ کرو. یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جایا جائے تو پھر رسول کریم علیہ السلام کے در اقدس کی طرف منہ کر کے ہی دعا مانگنا، یہی قرآن و حدیث کا پیغام ہے، یہی قرآن و حدیث کا حکم ہے. اس پر دو حضرات کے جواب جو انہوں نے ارشاد فرمائے، میں وہی عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. حضرت امام اعظم
امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پچھلی میں آپ کی ولادت ہے، اور 150 میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ کے ہم عصر ہیں۔ میں ان دو حضرات کی اسی سوال کا جواب حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے آپ کی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف میں یہ بات نقل فرماتے ہیں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مواہب الدنیا میں یہ بات نقل فرمائی، بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر فرمایا۔ حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ شفا شریف قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 5ویں ہجری میں ہوا۔ آج سے 1000 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب شفا شریف، اس کے اندر حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بتایا کہ جب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تم حاضر ہو تو کس انداز میں تم حاضری پیش کرو، کس انداز میں مانگنا ہے تو کس انداز میں مانگو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ اذا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر، اور سلام عرض کرنے کے بعد ودعا بما یرید دعا، اور وہاں پر تو دعا مانگ جو بھی تو چاہتا ہے، جو بھی کوئی بھی شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے جو بھی دعا مانگنا چاہتا ہے وہ دعا کرے، وَيَقِفُ عِنْدَهُ، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہو، بادر ہو کے کھڑا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تو سلام عرض کرے، جب تو دعا کرے، جب تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آپ فرماتے ہیں وَوَجَّهَ الْقَبْرَ الشَّرِيفَ لا الى القبلہ، آپ فرماتے ہیں کہ تیرا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عظمتیں ہیں آپ کی، بہت شانیں ہیں آپ کی، فقہ حنفیہ ہم آپ کی تقلید کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تیرا چہرہ قبلہ شریف، تیرا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قبلہ کی طرف اگر تیری پیٹھ ہوتی ہے تو ہو جائے، رسول اللہ کی طرف تیری پیٹھ نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کیا کرو، جاؤ کا میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ سے میں حاضر ہو کر کیا کرو، فاستغفر اللہ، مجھ اللہ سے معافی مانگو۔ کیا مجھ اللہ سے معافی مانگنے سے تمہاری بات بن جائے گی؟ اللہ کریم نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ صرف اگر مجھ اللہ سے مانگو گے تو بات نہیں بنے گی، واستغفر لہم الرسول، رسول کریم علیہ السلام تمہاری سفارش کریں گے۔ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرو گے کہ یا رسول اللہ میں سائل بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، جب رسول اللہ تمہاری سفارش کریں گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر تم مجھ اللہ کو پاؤ گے، توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا دامن میرے حبیب کی بارگاہ میں پھیلنا چاہیے۔ تم سائل بنو تو میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کے سائل بنو۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات بھی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف میں نقل فرمائی، اسی بات کو امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں نقل فرمایا، اسی بات کو شفاء السقام میں صاحب شفاء السقام نے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے نقل فرمائی۔ یہ بڑے بڑے محدثین ہیں، ان سب نے ان باتوں کو اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا اور بہت دلائل دیے کہ یہ ساری باتیں یہ اہل سنت و جماعت کا حقیقی عقیدہ ہے، اور یہی علیہ السلام کا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاتے رسول اللہ کی بارگاہ سے حضور کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر سوال کرتے ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتا ہے، آپ
آپ کے پاس آ کر اس نے سوال کیا، یہ سب یہی بیان نہیں، یہی الفاظ ان ساری کتب میں موجود ہیں. اس نے سوال کیا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، یہ آپ کی کنیت ہے، اے امام مالک مجھے یہ بتائیے استقبل القبلۃ وادعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ استقبل القبلۃ، کیا میں منہ قبلہ کی طرف کروں، وادعو اور دعا مانگوں، ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا میں اپنے چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کروں. یہ اس نے سوال کیا ابو جعفر منصور عباسی نے. سنیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا. وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ساری زندگی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر، ساری زندگی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث شریف پڑھانے والے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں. جن کی عظمت اور شان یہ ہے کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں جب چلتے ہیں تو دیوار کے ساتھ جا کے کرتے ہیں. کسی نے سوال کیا آپ کے کپڑے پھٹے ہوتے، کسی نے سوال کیا کہ اے امام مالک یہ مدینہ طیبہ کی کھلی گلیاں ہیں، آپ دیوار کے ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا یہ وہ گلیاں ہیں، یہ وہ مقام ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کے بوسے دیے ہیں. اس لیے میں کنارے پہ چلتا ہوں، سائڈ پہ چلتا ہوں کہ جس مقام نے رسول کریم علیہ السلام کے مقام پر، رسول کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کا بوسہ دیا، اس مقام پہ کہیں میرا پاؤں نہ آتا ہے. وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ابو جعفر منصور عباسی نے یہ سوال کیا کہ کیا میں جب دعا کروں تو کیا چہرے کو قبلہ کی طرف کروں یا رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف کروں، تو الفاظ سے یہ بات پتہ چلتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں لما تصرف وجہہ عنہ، آپ نے فرمایا ان سے تو چہرے کو کیوں پھیرتا. گویا کہ آپ نے اسے پکڑا، پکڑ کر جھنجھوڑا، جھنجھوڑ کے ارشاد فرمایا لما تصرف وجہہ ان سے تو چہرے کو پھیرتا ہے. آپ نے فرمایا، آپ فرماتے لما تصرف وجہہ عنہ، آپ فرماتے کیوں ان سے اپنے چہرے کو پھیرتا ہے. آپ فرماتے ہوگا وسیلہ تو کا یہ تیرا وسیلہ ہے. آپ فرماتے ہوگا وسیلہ تو کا یہ تیرا وسیلہ ہے. پھر آپ نے فرمایا تیری اوقات کیا ہے؟ وسیلہ تو ابھی کا آدم الہ ہے تعالی یوم القیامت. آپ فرماتے تیری اوقات کیا ہے؟ ساری انسانیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی اگر کوئی رب کی بارگاہ میں وسیلہ ہے تو رسول کریم کی ذات ہے، رسول کریم کی ذات ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے تو ان سے چہرے کو پھیرتا ہے. آپ فرماتے یہ تیرا وسیلہ ہے، یہ ساری انسانیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے رب کی بارگاہ میں. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے فلستقبلہ، آپ فرماتے اپنے چہرے کو رسول اللہ کی طرف کر. آپ فرماتے اپنے چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر. صرف چہرے کو نہ کر، واستشفع میں ہی اپنے دامن کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پھیلا، اپنے دامن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھیلا. آپ فرماتے ہیں فیشفعک اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف منہ کرے گا، دامن کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پھیلائے گا، آپ فرماتے ہیں ایک لمحہ نہیں لگے گا رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سواری بنے. شرط یہ ہے تو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائے، اپنے چہرے کو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف کرے. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ادب کا بھی یہی تقاضا ہے. قرآن اور حدیث سے بے شمار دلائل سامنے آ سکتے ہیں، لیکن صرف دو وہ شخصیات کہ جنہوں نے ساری زندگی قرآن اور حدیث پڑھایا، جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ اس کے رسول کریم علیہ السلام کی طرف بلایا، جنہوں نے ساری زندگی مدینہ پاک کے حضور علیہ السلام کے در اقدس کے آداب سکھائے، وہ حضرات جو ساری زندگی حدیث شریف پڑھانے والے ہیں، جو ان کے فرامین ہیں، ان کی جو دو اقوال ہیں جو اس بات کے جواب میں وہ میں نے آپ کے
سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جب بھی مدینہ طیبہ میں حاضر ہو تو اپنے چہرے کو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف، حضور علیہ السلام کی طرف جھکا کے رسول کریم علیہ السلام کی در کے سائل بن کے پھر مانگو، پھر کرم وہ اتنا فرمائے گا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خوبصورت اشعار ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک رسول کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل پاک، اس محفل پاک کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں اور بالخصوص حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا عرض کیا، کس انداز میں عرض کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، انت شفیع المذنبین، اقرب لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم۔ عرض کرتے ہیں یا رحمت للعالمین، اے سارے جہانوں کے لیے رحمت میرے آقا کریم علیہ السلام، یا رحمت للعالمین، انت شفیع المذنبین، یا رسول اللہ آپ کے سوا کون ہے جو گناہگاروں کو اپنے دامن میں جگہ عطا کرنے والا ہے؟ انت شفیع المذنبین، یا رسول اللہ آپ ہی تو ہیں جو گناہگاروں کے لیے شفاعت فرمانے والے ہیں، جو گناہگاروں کو اپنے دامن میں جگہ عطا فرمانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم۔ یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یا رسول اللہ اس دن ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائیے گا، اس دن ہمیں اپنے دامن کرم میں جگہ عطا فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ رسول کریم علیہ السلام کے در اقدس کا سوادی رکھے، ہمارے دامن ہمیشہ پھیلے، اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھیلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔